السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمانی یوٹیوب چینل میں آپ تمام دوستوں کا استقبال ہے۔ عزیز دوستوں، بہت اہم مسئلے کے تحت آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ چونکہ آج 27ویں شب پورے ملک کے اندر منانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج ہی کی رات میں حفاظ اعظام کی خوب خدمت بھی ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے معاشرے کے اندر علم کی قدر بڑھ رہی ہیں تو کارگزاریاں بھی بہت اچھی آ رہی ہے کہ فلاں جگہ حافظ قرآن کو موٹر سائیکل ہدیے میں دی گئی، فلاں جگہ عمرے کا پیکیج دیا گیا، فلاں جگہ 4 ویلر دی گئی، فلاں جگہ بہت اچھے نذرانے اور تحفے سے نوازا گیا۔ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمات انجام دینے والے کو خوب اس پر اجر عطا فرمائے۔ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، علماء صلحاء پیدا فرمائے۔ دوستوں، ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف آپ کی آج خصوصی توجہ دلانے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ حفاظ کی جہاں بڑھ چڑھ کر خوب خدمت کی جاتی ہے، وہیں پر امام مسجد کی خدمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے، انہیں ناراض کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے احساس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ امام مسجد جو سال بھر ہمارے مسجد میں رہ کر اپنے اعزاء اقرباء کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے ہمارے محلے کوچے میں آیا ہوا ہے اور سال بھر ہماری خدمت انجام دے رہا ہے، لہٰذا کیسا بھی موسم ہو، سردی کا، گرمی کا، بارش کا، وقت پر وہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، ہمارے بچوں کی آخرت کی وہ فکر کر رہا ہے، اچھا قرآن ان کو پڑھا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو اخلاق، ان کے عادات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ہمارے اوپر یہ ہمارے امام مسجد کا احسان ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ گاؤں میں میت ہو جائے تو سب سے پہلے حاضری امام کی ہوتی، رشتہ دار بعد میں آتے، تجہیز و تکفین کا انتظام ہمارا امام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شادی کی تقریب، بڑے قریب کے رشتہ دار وقت پر آتے، وہ گھنٹوں پہلے بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے، پورا انتظام کرتا ہے نکاح کے محفل کا، اور اخیر تک وہ نکاح کی تقریب کو منعقد کر کے پھر جاتا ہے۔ اور کئی اس کے ایسے احسانات ہیں جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایسے موقع پر سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا ہی ایک موقع ہوتا ہے جو ہم امام کی خدمت کرتے ہیں۔ سال بھر جو ہم ان کو تنخواہ دیتے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ تنخواہ میں وہ اپنے ضروریات بھی پورے نہیں کر پاتا، تو کہاں سے پیسے بچائیں گا اور رمضان کے سحر افطار کا اس میں انتظام کریں گا، عید کے خرچ کا کہاں وہ انتظام کر پائیں گا۔ تو یہ رمضان کے موقع پر جہاں حفاظ کی ہماری جانب سے خدمت ہو رہی ہے، وہیں پر ائمہ مساجد کی بھی خوب خدمت ہونا چاہیے۔ سمجھنا چاہیے یہ امام سال بھر ہمارے ساتھ ہے، ہر خدمت یہ انجام دے رہا ہے، تو اس کو بھی رمضان میں بڑھ چڑھ کر تحفے اور ہدیوں سے نوازنا چاہیے۔ اتنے دنوں کی کارگزاری میں کئی جگہ ہم اس بات کو ڈھونڈے ہیں کہ حافظ کو تو عمرے پر بھیجا گیا ہے، امام مسجد کو نہیں بھیجا گیا، اور حافظ کو موٹر سائیکل تحفے میں دی گئی، امام مسجد کو نہیں دی گئی، ایک آدھ جگہ کی کارگزاری ہوگی، تو یعنی اکثر جگہ کا یہ المیہ ہے۔ تو یہ چیز آج آپ مشورے میں لیں، اور جب تحفہ دینے کے لیے بیٹھیں تو کم سے کم امام کو زیادہ نہ صحیح برابر کا تو بھی معاملہ رکھیں۔ کئی کارگزاریاں ہیں کہ فلاں جگہ 50,000 حافظ کو دیے گئے ہیں اور 5,000 امام کو دیے گئے، 2,000 مؤذن کو دیے گئے۔ مؤذن بھی سال بھر خدمت انجام دے رہا ہے، طہارت خانے صاف کر رہا ہے، بیت الخلاء کی پاکیزگی کا وہ خیال کرتا ہے، سال بھر ہمارے کو وقت پر اذان دے کر وہ مسجد میں بلاتا ہے، اس کی بھی خدمات ہے۔ تو ہم ان لوگوں پر جو سال بھر ہمارے ساتھ ہے، ان کی بھی خدمات کو سامنے رکھیں، دل پر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ نعمانی الخیر فاؤنڈیشن مستقل اس پر کام کر رہا ہے، جمعیت علماء ضلع احمد نگر کی طرف سے بھی اس پر ماشاءاللہ کام ہوا ہے، اور جہاں جہاں ہمارے مکاتب چلتے، 110 مکاتب کا نظام ہے، ہر جگہ ہم نے یہ بات امت کے درمیان رکھی۔ اس سال ماشاءاللہ ہمارے مکاتب کے نظام میں کئی جگہ اصلاح ہوگی اور وہاں پر اس چیز کا خیال کیا جائے گا۔ تو یہ چند معروضات تھے جو آپ کی خدمت میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج آپ مشورے کا اس کو حصہ بنائیں، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اور